وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه أما بعد. آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے والے ہیں وہ ہے برکت والے دن، عشرہ ذو الحجہ کے دن۔ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ ایسے دنوں کے انتظار میں رہتا ہے اور ایسے دن جو ہے جو اسے خوشی بخشیں، ایسے دن جو اس کی زندگی کے بہترین دن ہوں، وہ انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا ہے اور ایسے دنوں کے انتظار میں بھی رہتا ہے۔ اور اکثر ہماری دعاؤں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے دن نصیب کریں۔ تو یہ انسان کی فطرت ہے۔ آج جس دنوں کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ خاص دن ہے، وہ اچھے دن ہیں، وہ برکت والے دن ہیں، اور ان دنوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والفجر ولیال عشر۔ پہلے کس کی قسم کھائی؟ والفجر، فجر کی۔ فجر کا وقت جو ہے وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وسط والا وقت، جب رات کی تاریکی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور دن کا نور پھیلنے کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور 10 راتوں کی قسم کھائی، ولیال عشر۔ مفسرین ان 10 دنوں سے مراد جو ہے وہ عشرہ ذو الحجہ کے دن لیتے ہیں۔ اللہ نے ان دنوں کی قسم کھا کر ان دنوں کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ یہ وہ دن ہیں جن میں انسان کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، جن دنوں میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ اور یہ بڑی پیاری بات ہے کہ جب قطرہ دریا سے مل جائے تو یہی قطرے کی انتہا ہے۔ اگر قطرہ سمندر سے باہر ہو تو وہ اپنی حیثیت، اپنا وجود کھو دیتا ہے۔ تو یہی معاملہ انسان کے ساتھ بھی ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو رب کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو وہ قیمتی ہے۔ اگر انسان کا تعلق رب کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ اس کا قرب ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ انسان قیمتی بن جاتا ہے، اسی قطرے کی طرح جو سمندر کے ساتھ ہے اور موجوں میں بہہ رہا ہے۔ تو یہ دن ایسے ہیں جو انسان کو رب سے ملا دیتے ہیں۔ یہ دن عشرہ ذو الحجہ کے دن ہے، مبارک دن ہے۔ یہ دن ان ہستیوں سے ملانے کے دن ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ساتھ ساتھ سوچتے بھی جائیے وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ ابراہیم الذی وفا، قرآن میں اللہ کہتے ہیں ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ دن ہے ان ہستیوں سے ملنے کے، ان ہستیوں کے بارے میں جاننے کے، پڑھنے کے، جن کے بارے میں کہا اللہ نے کہ وہ اللہ کا خلیل ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کا خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے گھرانے کے افراد کو، ان کی قربانی کو یاد کرنے کے دن ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام پر 30 سے زائد آزمائشیں آئیں، لیکن انہوں نے ہر آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کی۔ تبھی ہے ابراہیم علیہ السلام نے خلیل کا لقب بھی پایا، اور جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ تو یہ وہ دن ہے جب ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں پڑھیں، ان کی قربانیوں کے بارے میں پڑھیں اور ان سے اپنی زندگیوں کا موازنہ کریں۔ اور سب سے بڑی آزمائش تو وہ تھی جب ابراہیم علیہ السلام نے دعاؤں کے ساتھ ایک بیٹا جو ہے وہ ملا انہیں، اور پھر انہیں قربان کرنے کا حکم دے دیا۔ اور کیا بات ہے، سبحان اللہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی محبت میں قربان کرنے کا ارادہ کر لیا اور تیار ہو گئے، اور کرنے ہی والے تھے کہ وہاں پر جو ہے بیٹے کی جگہ پر اللہ نے مینڈا بھیج دیا۔ یہ ذوالحجہ کے سب سے آخری دن کی بات ہے، جس دن ابراہیم کے اس فعل کی یاد منائی جاتی ہے، جسے عید الاضحیٰ بھی کہتے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے جانے والے ہیں وہ تو چلے گئے، جانے والوں کو کیا کچھ ملتا ہے۔ طواف سے دل کی بے چینی کو قرار آتا ہے، آنسوں سے، آہوں کے ساتھ تب سے فریادیں کرنے کا، دعائیں کرنے کا انہیں موقع ملتا ہے۔ زمزم کا پانی پی کر دل کو تازہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ رب پر توکل کی یادگار ہے یہ زمزم کا پانی، اور یہ سب واقعہ ضرور اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھیے گا کہ کیسے توکل کی یہ یادگار ہے۔ زمزم جو اس پانی کو پیتا ہے روحانی اور جسمانی طور پر بھی بیماریوں سے نجات پاتا ہے۔ پھر حاجی عرفات جاتے ہیں، مینا کی راتیں ہیں، جمرات کو کنکریاں مارنا، ایک ایک فعل ایسا ہے جانے والے تو دم بھر لیں
اب سوال یہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے کیا کریں، جو جانے کی طاقت نہ رکھتے ہوں، ان کے لیے بھی کیا کوئی خیر ہے ان دنوں میں؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی نیکی کا سامان موجود ہے؟ کیا ان کے لیے بھی کوئی نیکی کی راہیں ہیں؟ کیا ان کے لیے بھی مواقع میسر ہیں؟ ہاں، اس کی وضاحت ملتی ہے اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا، جس قدر اللہ عز و جل کو نیک اعمال ان دنوں میں پسند ہیں، اتنا باقی دنوں میں پسند نہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، البتہ وہ شخص جو اپنا مال اور اپنی جان لے کر اللہ کی راہ میں نکلا اور اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لایا، وہ اس سے بہتر ہے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ جس طرح سے بہقی کی روایت ہے جس میں آتا ہے، عشرہ ذوالحجہ میں نیکی کا کوئی کام باقی دنوں کے کاموں سے اللہ کے نزدیک نہ زیادہ پاکیزہ ہے، نہ اجر و ثواب میں بڑھ کر ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث ملتی ہے جس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دن سے افضل کوئی دن نہیں۔ اور ایک صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دن افضل ہیں یا اتنے دن جہاد فی سبیل اللہ میں نکالنا افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ دن جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ افضل ہے، البتہ وہ شخص جس کا چہرہ مٹی میں خاک آلود ہو گیا ہو وہ افضل ہے، مطلب شہید ہو گیا۔ عبرانی کی روایت ہے جس میں آتا ہے کہ ان دنوں میں خصوصاً سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ تم ان دنوں میں تحلیل، اور ایک روایت میں ہے کہ تم ان دنوں میں تحلیل، تکبیر، ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو۔ ان میں ایک دن کا روزہ ایک سال کے روزے کے برابر ہے، اور ان میں کیے گئے عمل کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی عمل عشرہ ذوالحجہ میں کیے جانے والے عمل سے زیادہ پسندیدہ نہیں، اور اس میں روزے کا اجر ایک سال کے اجر کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کی قسم کھائی ہے اور پیچھے رہ جانے والوں کو محروم نہیں رکھا۔ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے اپنے بندوں کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں زندگی میں، دنوں میں، مہینوں میں ایسے مواقع، ایسے دن دیتے رہتے ہیں جن میں ہم خاص طور پہ نیکیوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں، اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں کہ ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے، تو ہم کیسے اس سے محروم رہ سکتے ہیں؟ ہم پوری کوشش کریں گے کہ ان راتوں میں قیام کریں۔ قیام کیا ہے کہ آپ رات میں نفلی نماز پڑھیں، نفل پڑھیں اور اس میں لمبی قرات کریں۔ اب یہاں پر آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ جو حافظ قرآن ہیں وہ تو قیام کر لیں گے، طویل قیام، لیکن جنہوں نے حفظ نہیں کر رکھا تو وہ کیا کریں؟ تو آپ سب کو تو سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ ضرور حفظ کا بھی کچھ حصہ اپنے سینوں میں محفوظ کریں، کم از کم 30 پارہ ضرور حفظ کریں، اسے دہراتے رہیں۔ اور اگر ابھی یہ بھی ممکن نہیں ہے تو نفل نماز میں قرآن سے دیکھ کر بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں، تو آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں۔ حضرت انس روایت کرتے ہیں، صحابہ کہا کرتے تھے کہ اس کا ہر دن 1000 دن کے برابر ہے، اور عرفہ کا دن 10,000 دن کے برابر ہے۔ بہقی کی روایت ہے۔ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آئے تو کون کون سے عمل انسان کر سکتا ہے جو پسندیدہ ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چاند جب نظر آ جائے تو نہ ناخن تراشیں اور نہ ہی بال کٹوائیں، یہ مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذوالحجہ کا چاند دیکھ لیا اور وہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس سے بال اور ناخن نہیں تراشنے چاہیے۔ اب یہاں پر یہ بھی بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جن کی نام کی قربانی نہیں ہے کیا وہ بھی اس عمل کو کریں؟ تو ان کے لیے بھی اجر کا باعث ہے کہ جو استطاعت نہیں رکھتے یا جن کے نام کی قربانی نہیں ہے، وہ بھی اگر اس سنت پر عمل کریں گے تو ان کے لیے بھی اجر کا باعث ہوگا کہ وہ عشرہ ذوالحجہ سے پہلے اپنے ناخن اور بال جو ہیں وہ صاف کر لیں اور پھر عشرہ ذوالحجہ میں ان امور کو نہ سر انجام دیں۔ اور کب کرنا ہے؟ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کرنے کے بعد ناخن تراشنے چاہیے اور بال تراشنے چاہیے۔
جیسے حدیث میں آتا ہے، اور جو قربانی کی استطاعت نہ رکھتا ہو اور نماز کے بعد وہ حجامت کروائے تو اسے قربانی کا اجر ملے گا۔ ایک اور جو قربان ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ اگر میں قربانی کا جانور نہ پاؤں اور کسی شخص نے مجھے دودھ کے لیے بکری دے رکھی ہے جو بکری مجھے واپس کرنی پڑے گی، کیا میں اس کی قربانی کر ڈالوں؟ تو فرمایا نہیں، بلکہ تم نماز اور قربانی کے بعد ناخن تراشو اور حجامت بنوا لو، تیرے ناک بال صاف کر لو تو یوں تو اشر ذو الحجہ کے سارے دن ہی بڑے معتبر ہیں، لیکن 9 ذی الحجہ کی بہت فضیلت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ 9 ذی الحجہ کو آسمان ہے اور آسمان والوں سے زمین والوں پر فخر کر کے بتاتا ہے کہ میرے بندوں کو دیکھو، پراگندہ بال اور غبار اور اولود یہاں پر آئے ہیں اور میری رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور انہوں نے میرے عذاب کو نہیں دیکھ رکھا۔ اس 9 تاریخ کو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں۔ ابن خزیمہ کی روایت، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں، یہ دیکھو میرے بندے پراگندہ حال یہاں آئے ہیں۔ دیکھو میرے بندے پراگندہ حال یہاں آئے ہیں، تم گواہ رہو میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں ان میں سے ایک شخص گناہ گار بھی ہے، اللہ فرماتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیسی بادشاہی ہے اللہ کی، اور کیسا اللہ غفور الرحیم ہے، ہم اس حدیث سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے دن فرمایا، لوگو اللہ ان 10 دنوں میں تمہاری حاضری کی وجہ سے حاجیوں کی جماعت پر فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے ان سب کو معاف کر دیا، لیکن حقوق العباد یعنی حقوق العباد نے جنہوں نے ناانصافی کی یا پورے نہ کیے یا ظلم کیا تو وہ بدلہ تو چکانا پڑے گا۔ یہ دن جب رحمت انسان کو اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں، بخشش انسانوں کا انتظار کرتی ہے، یہ دن ہیں جن دنوں میں انسان رب کا قرب حاصل کرتا ہے۔ ابن ماجہ میں آتا ہے، ابلیس اور اس کی اولاد پہاڑوں پر چڑھ کر حاجیوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور چلاتے ہیں۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول نے عرفہ کی شام کو اپنی امت کی مغفرت کی دعا فرمائی۔ اللہ کی طرف سے جواب ملا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام امت کو بخش دوں گا مگر ظالم اور حقوق العباد ادا نہ کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ ظالم کو مظلوم سے حق نہ دلوا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو چاہے تو مظلوم کو جنت دے سکتا ہے۔ اس شام یہ درخواست منظور نہیں ہوئی، مزدلفہ میں صبح اسی دعا کو دہرایا، ثواب تو اب آپ کی دعا جو ہے قبول ہوئی۔ قبولیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے تو حضرت ابوبکر نے کہا، اللہ کے رسول آپ اس وقت مسکرایا نہیں کرتے، اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابلیس نے جب میری دعا کی قبولیت کے بارے میں جان لیا تو ہائے ہائے کرتا ہوا سر پر مٹی ڈالنے لگا، تو مجھے ابلیس کو دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ صلی اللہ علیہ وسلم سے 9 ذی الحجہ کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 9 ذی الحجہ کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے، ایک گزشتہ سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ جتنی بھی احادیث ہیں ہمیں ان میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا رحم کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بندوں کو معاف فرما دے، اپنے بندوں کو درگزر فرمائے۔ اس لیے جب بھی کبھی زندگی میں گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے تو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے ارد گرد لوگوں کو بھی ضرور حوصلہ دیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہمارے ارد گرد موجود ہوتے ہیں جو امید چھوڑے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اپنے گناہوں پر نادم بھی ہوتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اصل توبہ جو ہے وہ تو ندامت ہی ہے، ہم تو نادم ہو گئے اور ہم نے ارادہ کر لیا ہم نے اس گناہ کو نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود ایک تکلیف میں ہوتے ہیں، ایک اذیت میں ہوتے ہیں۔
मेरे साथ कई लोग ऐसे बात शेयर करते हैं, तो जब उनको बताया जाता है कि अल्लाह ताला तो अपने बंदों पे बहुत रहम करने वाला है और इतनी अहादीस और इतने मौक़े अल्लाह ने दिए हैं अपने बंदों को बख्शने के। तो जो इंसान एक तकलीफ़ में होता है, उसके दिल में खुशी दाखिल हो जाती है, ढारस बन जाती है उसकी, वो अल्लाह के करीब हो जाता है। तो इसलिए ज़रूर आप भी खुद भी कभी इस आज़माइश में आ जाएँ, गुनाह हो जाए, गलती हो जाए, अल्लाह के हक़ में कमी हो जाए, तो फ़ौरी अल्लाह ताला की तरफ रुजू करें और अल्लाह से जो है अपनी कमज़ोरी का इज़हार करें और गुनाहों की माफ़ी तलब करें और उम्मीद रखें अल्लाह ने मेरे गुनाह माफ़ फरमा दिए। कभी भी ये बात ना रखें कि मेरे गुनाह इतने ज़्यादा हैं, ये अल्लाह ने मुझे माफ़ नहीं किया होगा, बल्कि हमेशा अच्छी उम्मीद रखें और दूसरों को भी ज़रूर इस साइड पर लेके आते रहें कि अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। सिर्फ़ कमी और दूरी इस बात पे होती है कि हम अल्लाह के करीब नहीं हो रहे होते, हम अल्लाह से सच्ची तौबा नहीं कर रहे होते। अब यहाँ पे देखिए रोज़े के हवाले से कितनी बड़ी उसकी फ़ज़ीलत है कि हमें जस्ट 1 रोज़ा रखना है और अल्लाह ने कितना बड़ा मौका दिया है कि उसके गुज़श्ता साल की और आने वाले साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ फरमा देंगे। और ये कौन से गुनाह हैं? ये सगीरा गुनाह हैं, छोटे गुनाह हैं जो हम नहीं चाहते लेकिन गलती से हो जाते हैं और फिर हम उस पर नादिम भी होते हैं, तो अल्लाह ताला हमारे ऐसे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। और कोशिश कीजिएगा साथ में आप 8वीं ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा भी रख लें, क्योंकि एक रोज़ा रखना जो उसे पसंद नहीं किया गया, इस तरह से 2 रोज़े हो जाएँगे और जो इस्तिताअत रखता है, कोशिश करता है, तो वो 9 के 9 रोज़े भी रख सकता है, बहुत अजर का बाइस होंगे। लेकिन अरफ़ात में पहुँचने वालों के लिए 9वीं ज़ुल्हिज्जा का रोज़ा रखना दुरुस्त नहीं है। इन दिनों की बड़ी फ़ज़ीलत है, इन दिनों को ज़ाया नहीं करना, कीमती दिन हैं, कीमती रातें हैं। ज़ुल्हज्जा के चंद दिन हैं जो हमारे करीब आ रहे हैं, इनको भरपूर फ़ायदा उठाना है इनसे। जैसे हदीस में आता है आपने फ़रमाया, जिसने दोनों ईदों की रातों को इख़लास के साथ क़याम किया, इसका दिल ज़िंदा रहेगा, जबकि दूसरों के दिल मुर्दा हो जाएँगे। यहाँ पर 9 ज़िलहज्जा तक तो इबादत की जाती है, लेकिन अक्सर क्या होता है कि 9वीं ज़िलहज्जा की रात को भूल जाते हैं, क्योंकि चाँद नज़र आ जाता है और सबको उम्मीद लग जाती है कि अब कल ईद है और ईद उल अज़हा का चाँद तो पहले ही नज़र आ चुका है, लेकिन उसे चाँद रात के तौर पर मनाया जाने लगता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ये रात जो है हमारे हाथ से ना निकल जाए। ईदों की जो रातें हैं वो भी बहुत ख़ास होती हैं, उनमें भी क़याम करना चाहिए। और यहाँ पर क्या कहा गया कि उसका दिल ज़िंदा रहेगा, जबकि दूसरों के दिल मुर्दा हो जाएँगे। तो दिलों का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है। दिल मुर्दा हो जाएँ तो फिर ईमान भी मुर्दा हो जाता है, फिर नेकियां भी कमाल को नहीं पहुँचती, फिर गुनाह आसान हो जाते हैं और फिर गुनाहों से जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ होने लगते हैं और नेक अमाल करने जो है वो बहुत दुश्वार हो जाते हैं। इसलिए दिलों का ज़िंदा होना बहुत ज़रूरी है, दिलों का पुरनूर होना। जैसे एक और हदीस भी आती है जिसमें आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर स्याह धब्बा लग जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है तो उसका धब्बा धुल जाता है और अगर इंसान तौबा नहीं करता तो आहिस्ता-आहिस्ता पूरा दिल स्याह हो जाता है। तो जब दिल स्याह हो जाते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो स्याह दिलों पर फिर नेकी की बातें असर नहीं करती। फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए नेकी की बातों को कबूल करना, अल्लाह ताला के अहकामात को कबूल करना, कबूलियत की कमी हो जाती है। फिर उसे लगता है कि शायद ये अहकामात जो हैं ये हमारे ऊपर ज़बरदस्ती हैं, ये ज़ुल्म है, फिर ये चीज़ आती है। लेकिन जब दिल पुरनूर हो तो अल्लाह का हर हुक्म इतना आसान लगता है और उस पे अमल करने में मज़ा आता है। तो इसलिए दिलों को ज़िंदा करने के हवाले से एक तो ये बात आपको पता चली कि ईद की रातों में क़याम करना है और सहाबा ने जब ये हदीस सुनी, तो उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल क्या हो जाए तो फिर क्या किया जाए? आपने फरमाया कि कुरान की कसरत से तिलावत की जाए और मौत को कसरत से याद किया जाए। तो दिल जो है इस तरह से पाक होते हैं, नूर नूर आता है। एक और हदीस आती है दिल के हवाले से जिसमें आता है कि दिल के 2 खाने हैं, एक में जो है वो शैतान रहता है और एक में जो है वो फरिश्ता रहता है। अगर इंसान जो है वो नेक अमाल करता रहता है, तो फिर वहाँ पे शैतान नहीं बसता, वो वहाँ से दुबक कर भाग जाता है और पूरा दिल जो है वो फिर पुरनूर हो जाता है, रोशन हो जाता है, फिर दिल पर जो है फरिश्ते नेकी की बातें इल्हाम करते हैं। लेकिन अगर इंसान नेकियां नहीं करता, ज़िक्र अज़कार नहीं करता, उसका ज़्यादा दिन जो है औकात जो है, उसकी रोज़मर्रा की रूटीन ऐसी है कि वो सब दुनिया के लिए लग रही है, तो फिर क्या है कि फरिश्ता भी उस दिल में नहीं रहता और फिर
اس دل پر شیطان قبضہ کر لیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جس کو اگر ہم نے شیطان کو جو ہے اپنی زندگی کا اسٹیئرنگ پکڑا دیا تو وہ جہاں چاہے ہمیں لے جائے، پھر ہمیں لگتا ہے یہ ہمارے دل کی بات ہے، ہماری زندگی ہے، ہمارا دل ہے، ہم جو مرضی کریں۔ تو وہ اصل میں ہم شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ ہم تو اللہ کے بندے ہیں، شیطان کے بندے تو نہیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی پیروی کرنی ہے، اللہ کے احکامات کو قبول کرنا ہے، اپنی نمازوں کو، اپنی عبادات کو ان دنوں میں خاص پریکٹس کریں۔ کچھ دن ایسے آتے ہیں زندگی میں، جیسے رمضان جب آتا ہے تو ہم بہت کوشش کرتے ہیں عبادات میں اخلاص پیدا کرنے کی، خشوع و خضوع پیدا کرنے کی، اور کسی حد تک ہم کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کا اثر جو ہے وہ باقی کے دنوں میں بھی رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر ہمیں کوئی ایسا موقع دے دیتے ہیں، ایسے دن دے دیتے ہیں کہ ہمیں کوشش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم پھر سے اخلاص کو، خشوع و خضوع کو زندہ کر لیں۔ تو اب یہ دن ہے ہمارے پاس، ان میں پھر سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی نمازوں کو اچھا کر لیں اور ان میں خشوع و خضوع پیدا کر لیں۔ اور نماز میں خشوع و خضوع کیسے آئے گا؟ جب ہمیں نماز کی تجوید اچھی آتی ہوگی، نماز کا ترجمہ آتا ہوگا، ہمیں پتہ چلے ہم کیا بات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور پھر یہ کہ ہمیں خیالات نہیں آئیں گے نماز میں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہمیں نماز میں بہت زیادہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں اور ہم صرف اٹھک بیٹھک کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد ہمیں لگتا ہی نہیں ہے ہم نے نماز پڑھی ہے، اتنا عجیب دل ہوتا ہے، مزہ ہی نہیں آتا۔ تو اس کا حل کیا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم نماز میں ایک تو اعوذ باللہ پڑھ لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم الفاظ پہ توجہ کریں، ترجمے کی طرف دھیان دیں، تو پھر خیالات جو ہیں وہ دور ہٹ جاتے ہیں اور ہمارا تعلق جو اللہ تعالیٰ سے جڑ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے الحمدللہ عائشہ آن لائن اکیڈمی کی طرف سے جو ہے وہ کورسز بھی کروائے گئے ہیں، ابھی بھی چل رہا ہے نماز ترجمہ تفسیر اس کی تجوید کا۔ امید ہے آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا، آپ میں سے جس نے نہیں کیا تو وہ چینل پہ جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں، عائشہ آن لائن اکیڈمی کے نام سے چینل موجود ہے، آپ وہاں بھی وزٹ کر کے جو ہے وہ ضرور ایک ہی ویڈیو میں بھی اس کا ترجمہ اور تجوید سکھائی گئی ہے۔ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے ان دنوں میں اس پہ بھی توجہ دیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ کی نماز بہت بہتر ہوگی۔ تو ہم بات کر رہے تھے خیر و برکت والے دنوں کی، تو یہ خیر و برکت والے دن ہمارے بہت قریب ہیں، روشن راتیں ہماری منتظر ہیں، ہمیں ان کا انتظار کرنا چاہیے، ان کا پلان کرنا چاہیے۔ ایک انسان کی خوش قسمتی ہے کہ اسے اللہ کا قرب مل جائے، اور یہ دن ہی قربتوں کے دن ہیں، یہ دن حاضری کے ہیں۔ جو لوگ ان دنوں میں بھی حاضر نہیں ہو سکتے، کثرت سے ذکر کر کے، تسبیح کے ذریعے، تحلیل کے ذریعے، تو وہ نامراد ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، قرب کرنا، حاصل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا، کثرت سے ذکر کرنا ہے۔ اور جب ذکر کریں اس چیز کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ کو اس ذکر کا ترجمہ آتا ہو، تاکہ اس کا آپ کے دل پر اثر ہو رہا ہو، آپ کا ذہن اس طرف مربوط ہو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے صرف تسبیح کے دانے پھر رہے ہوتے ہیں، ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہوتے ہیں، نظریں کچھ اور دیکھ رہی ہوتی ہیں، دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو ایسا ذکر جو ہے نا پھر فائدہ نہیں دیتا۔ ہم ہر چیز میں اخلاص چاہتے ہیں نا، جیسے ہم کھانے والی چیزوں میں دیکھیں یا پہننے والی چیزوں میں دیکھیں، ہمیں لگتا ہے جو چیز خالص ہے وہ اچھی ہے، دودھ کے اندر زیادہ پانی مل جائے، تھوڑا پانی تو چلے ہماری سوسائٹی میں ملتا ہی ہے، ہم سب نے اسے قبول کر لیا، اگر زیادہ پانی مل جائے تو پھر تو ہم واقعی میں قبول نہیں کرتے کہ یہ خالص ہی نہیں ہے، اس کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم دنیاوی چیزوں میں اخلاص چاہتے ہیں، خالص پن چاہتے ہیں، کھوٹ نہیں چاہتے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تو ہم سے یہی چاہتے ہیں نا کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ اللہ کی عبادات جب کریں تو اس میں اخلاص ہو، کھوٹ نہ ہو۔ اللہ کا جب ہم ذکر کر رہے ہوں تو کھوٹ نہ ہو، ذکر جو ہے وہ خالص ہو اللہ کے لیے، ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، اس کی تجوید بہتر، اس کا ترجمہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ہمارے ذہن پہ یہ سوار ہو، اس کا اثر ہو، ہمارا دل قبول کرے کہ سبحان اللہ، کمال، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر سبحان اللہ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ہے۔ پھر اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم انکار کر رہے ہیں باقی سارے جھوٹے معبودوں کا۔ پھر لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیں، ہم عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، یا اللہ نیکی کی طاقت اور برائی سے بچنے کی طاقت تیرے سوا ہمارے اندر نہیں ہے، تیری مدد سے ہی ہم نیکیاں کر سکتے ہیں، تیری مدد سے ہی ہم جو ہے وہ برائی کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیں، محسوس کریں، عاجزی دکھائیں، ہر ذکر جو ہے وہ ہمارے اندر ایک اثر چھوڑ رہا ہو۔ تو ایسا ذکر پھر آپ کی زندگی میں بہت برکت بھی دیتا ہے اور آپ کے دل کو سکون بھی دیتا ہے۔ اکثر دل بے چین ہو جاتا ہے، تب وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہم اللہ کے حق میں کمی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت اگر ہم اچھے سے ذکر شروع کر دیں نا تو ہمارے ذکر پہ واقعی میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کی آیت ہے، اللہ کی باتیں جھوٹی تو نہیں ہو سکتی، سب سے اچھی اور کھری باتیں اللہ کی ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔
اور اسے آپ لوگوں نے بھی محسوس کیا ہوگا، جب ہم اچھے سے اچھے دل سے اللہ کا ذکر کریں تو ہمیں اللہ کا قرب ملتا ہے، دل کو ڈھارس ملتی ہے اور بہت سکون ملتا ہے۔ تو ان سب اذکار کے ذریعے سے انشاءاللہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور ان دنوں میں صدقہ و خیرات کرنا ہے، جتنا ممکن ہو ضرور کوشش کرنی ہے اللہ کے راستے میں نکالیں۔ اور اتنی پیاری بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ کون دے رہا ہے یا کون کتنی مقدار میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ مقدار نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اخلاص دیکھتے ہیں۔ اور یہ کمال بات ہے اللہ کی کہ ہم آپس میں اگر چند لوگ بیٹھے ہوں اور کوئی لاکھ دے رہا ہے اللہ کے راستے میں اور کوئی 500 روپے دے رہا ہے اللہ کے راستے میں، لیکن جس کا اخلاص زیادہ ہے نا، اللہ نے اس کا صدقہ زیادہ آسان طریقے سے قبول کیا ہے۔ اور پھر ان دنوں میں جو ہے اگر کسی سے زیادتی ہو گئی ہے تو معافی مانگ لینی چاہیے، تاکہ یہ دن ہم اچھے طریقے سے کمال کو پہنچا سکیں۔ اور پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان دنوں میں مظلوم کو حق دلوائیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے وہ حق دینے لگ جائیں اور ہم خالی ہاتھ رہ جائیں، ہماری نیکیاں دوسروں کے پاس چلی جائیں۔ تو اپنے جرائم، اپنی غلطیوں، اپنی کوتاہیوں کی معافی طلب کرنی ہے اللہ سے اور ساتھیوں سے بھی، اور ان دنوں کا پہلے سے ہی انتظام کرنا ہے، پلان کرنا ہے، دل کی حاضری کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے حاضر کرنا ہے۔ جیسے حجاج پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو ہم یہ پڑھ کے ہم بھی اپنے آپ کو محسوس کروا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، تو ہم بھی یہ کلمات پڑھ کے محسوس کر سکتے ہیں کہ اللہ ہماری پکار کو بھی سن رہا ہے۔ اور پھر سجدوں کی کثرت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سجدوں کی کثرت لازم ہے، بے شک تم اللہ کو ایک سجدہ کرتے ہو جس سے وہ ایک درجہ بلند کرتا ہے اور ایک گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا دینا، یہ بہت آسن انداز ہے انسان کا اللہ کے سامنے۔ اور نماز میں سب سے محبوب جو رکن ہے یا عمل ہے اللہ کو پسند ہے، وہ سجدے کی حالت ہے، اور سجدے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو اس لیے سجدے کی کثرت کرنی ہے، نفلی عبادات کثرت سے کرنی ہے۔ 9 ذی الحجہ کو یعنی یوم عاشورہ کا ضرور روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ۔ اور ذکر کی جیسے بات کی تو ذکر کو ضرور انشاءاللہ کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، آپ صبح شام کے اذکار کرتے تھے، تو یہ اذکار جو ہیں یہ ہمیں باقی دنوں میں بھی کرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ روٹین بنا لیں اپنی، ان 10 دنوں میں ایک روٹین بنائیں، ایک پلان لکھیں پیج پہ، اور پھر یہ ہو فائدہ ہوگا انشاءاللہ باقی دنوں میں بھی آپ کی روٹین بن جائے گی۔ تو صبح شام کے اذکار اپنی زندگی میں باندھ لیں، ہمیشہ کرنے، ان سے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، گھر میں جو ہمارے مسائل آئے رہتے ہیں ان سے جو ہے وہ نجات ملتی ہے، صحت اچھی رہتی ہے۔ تو یہ اذکار ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اور ویسے بھی آج کل جیسے جادو وغیرہ کا بہت زیادہ اثرات ہیں، اور یہ قیامت کی نشانیاں بھی ہیں کہ بہت زیادہ جادو بڑھ جائے گا، سامنے لوگ دوست ہیں، پیچھے جو ہے وہ جادو کر کے جو ہے وہ بدلے لیتے ہیں باتوں کے۔ تو اذکار کرنے سے جو ہے وہ حفاظت ہوتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ ناس، سورۃ فلق، آیت الکرسی، سید الاستغفار، ان کو خصوصاً پڑھتے رہنا چاہیے صبح شام سونے سے پہلے۔ پھر دنیا و آخرت کی عافیت کی دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے دنیا کا حسنہ بھی مانگے، آخرت کا حسنہ بھی مانگے۔ دنیا کے حسنہ میں سب سے بہترین چیز جو ہے وہ نیکیوں کی توفیق کا مل جانا ہے، یہ دنیا کا حسنہ ہے، اور آخرت کا حسنہ اللہ کی رضا کا مل جانا اور جنت کا مل جانا۔ اور پھر سب سے پیاری بات جو ہے جو ان دنوں میں آپ نے کرنی ہے، کثرت سے استغفار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے صحابہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی نشست میں 70 مرتبہ توبہ کر جایا کرتے تھے، اور پھر ایک حدیث میں آتا ہے آپ 70 سے 100 مرتبہ توبہ کرتے۔ تو دیکھیں وہ اللہ کے نبی تھے جن کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر رکھا تھا، لیکن وہ بھی اللہ سے اتنی توبہ مانگتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ تو ہمیں کتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانے کی، اپنے گناہوں پر توبہ کرنے کی، نادم ہونے کی۔ تو استغفار ضرور کرنی ہے، اور استغفار سے ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ کی جو دعائیں قبول نہیں ہو رہی وہ استغفار سے انشاءاللہ مل جائیں گی۔ اور پھر صدقہ و خیرات جو ہے وہ کثرت سے کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور ان دنوں میں جو ہے وہ خصوصاً آپ نے صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھنا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسی تھیں اور کیسی آزمائشیں آئیں، اور آزمائشوں میں جو ہے انہوں نے کیا کیا کچھ کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، اور ان دنوں کو بھرپور انداز میں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی اور منانے کی توفیق دیں۔
उम्मीद है कि आप सबको आज के इस लेक्चर से फ़ायदा पहुँचा होगा। आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी ज़रूर इन बातों को शेयर कीजिएगा। रिकॉर्डिंग भी इंशाल्लाह शेयर हो जाती है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।